کہ آتا ہے تو اس کا پانی وہ لیتا ہے تاکہ زمین پہ اثر نہ ہو. اور یہی بیک واٹر وہ ہوتے ہیں جو کہ مینگرووز، جھینگے مچھلی، ان کے انڈے دینے کی جگہ ہوتی ہے. اور مینگرووز قدرتی فلڈ سے روکنے والی ایک قسم سے دیوار بن جاتی ہے. نہ صرف وہ بے تحاشا بارش کے پانی کو نیوٹرلائز کرتی ہے، آبادی میں جانے سے روکتی ہے، وہاں کے مینگرووز کو پیدا کرتی ہے جو کہ فلڈز روک سکتے ہیں. چھ سات سال پہلے کراچی پورٹ ٹرسٹ نے ایک بائی پاس بنایا جس کا نام ہے مائی کھلاچی بائی پاس. جب بناتے وقت انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ یہ بورڈ بیسن کی اہمیت کیا ہے، یہاں کون سا چینل آ رہا ہے. 2 چینل آ رہے ہیں، سولجر بازار ڈرین، سٹی ریلوے اسٹیشن ڈرین، جو پورے پرانے شہر کا گٹر، انڈسٹریل ویسٹ سب لے کے اس پوائنٹ پہ آتا ہے. وہ جو پانی لا رہا ہے وہ تو پیچھے سے لا رہا ہے. تو وہاں پر جو روڈ کراس کیا، جیسے یہ نالا آ رہا ہے کراس کر رہا ہے، اس کراسنگ میں جہاں پر وہ 65 فیٹ وائڈ پہلے تھی تو اس کو آدھا بنا دیا گیا، آدھا کر دیا گیا، اور اس کی بیس کو بھی کم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پورا پیچھے کا تو علاقہ گیا ختم، پورا مینگروو سب کچھ ختم. اور یہاں پر کے پی ٹی زمین ہتھیا رہی ہے، بیک واٹرز کو ختم کر رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ بورڈ بیسن کا بیک واٹر کی بھی اہمیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ انسان رہے، ہر جگہ صرف پیسے بنائے. یہ تبدیلیاں امیر طبقے کو مزید فائدہ دیں گی. مرات یافتہ طبقے کراچی کے چہرے کی اس بدنما خوشنمائی سے عالمی معیار کا شہر بن جانے پر جشن تو منا سکتے ہیں، مگر ان تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والی تباہی بہرحال ان میں اور عوام میں کوئی فرق نہیں کرے گی. اگر کراچی کے گندے نالوں اور برساتی پانی کی نکاسی کے سسٹم پر تجاوزات بنتی رہیں تو غریب اور امیر دونوں طبقے سخت نقصان اٹھائیں گے. تو حل یہ کہ ایک زمین کو ہتھیانے کا عمل روکیں، اس کو واپس بیک واٹرز کو ریکلیم کریں ان اٹس اون پوزیشن. اور مائی کھلاچی بائی پاس پہ جہاں یہ 2 ڈرینز آ کے ملتے ہیں وہاں پر ایک فلائی اوور بنائیں. ایک فلائی اوور مچھی کے لیے، مینگرووز کے لیے ہونا چاہیے. کیوں صرف گاڑیوں کے لیے ہو؟ ان کی بھی تو ٹریفک ہے، کیوں نہیں ان کو جانے دیتے؟ مار دیا ان کو، ختم ہی کر دیا. اگر پتہ چل جائے کہ بحیرہ عرب میں کس قدر اور کس قسم کا کچرا اور صنعتی گندا پانی ہر روز بہایا جاتا ہے تو کلفٹن کے ساحل سی ویو پر تفریح کرنے والے آنے سے پہلے کئی بار سوچیں. کراچی شہر کو روزانہ 665 ملین گیلن صاف پانی ملتا ہے، جس میں سے 520 ملین گیلن پانی گھریلو صارفین کو اور 145 ملین گیلن پانی صنعتوں کو مہیا کیا جاتا ہے. 20% پانی استعمال میں آتا ہے، بقیہ 80% گندے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ 3 فلٹر پلانٹ جو سمندر میں پھینکے جانے سے پہلے گندے پانی کو فلٹر کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، ناقص یا ناپید کنیکشنوں کی وجہ سے پورے طور پر کام نہیں کر رہے. کراچی کے گندے نالوں کا 20% گندا پانی بمشکل ان تک پہنچ پاتا ہے، بقایا قدرتی نالوں کے ذریعے سمندر برد ہو جاتا ہے. صنعتی مشینوں سے برآمد ہونے والا زہریلا مواد بھی لاپرواہی سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے. چمڑا صاف کرنے والے کارخانوں کے لیے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ نیدرلینڈ کی حکومت کی مدد سے لگایا گیا تھا، لیکن اس کی عملی کامیابی بھی سوالیہ نشان ہے. اس پولیوشن کی وجہ سے جو سیوریج آ رہا ہے، انڈسٹریل پولیوشن یا یہ سائٹ ایریا سے جو پولیوشن آ رہا ہے، اس میں لیتھل کیمیکلز شامل ہیں اور اس میں ہیوی میٹلز شامل ہیں جو کہ میرین لائف کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. 30 سال پہلے کی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس ساحل پر، پورے کراچی کے ساحل پر پانی بہت صاف ہوتا تھا، اس لیے کہ پولیوشن بہت کم تھا، انڈسٹریز بہت کم تھی، اور جو سیوریج جاتا تھا وہ اتنا زیادہ جاتا نہیں تھا جتنا کہ اب جاتا ہے.
اور اب اتنا زیادہ تعداد میں ایک تو جاتا ہے, دوسرا کہ ان ٹریٹڈ ہے, ڈائریکٹلی اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں, سمندر میں اس کو بہا دیتے ہیں, جس سے کہ میرین لائف تباہ ہو رہی ہے. اور کبھی کبھی تو مردہ آپ کو نمونے ملیں گے, مردہ لائف ملے گی وہاں پر, جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ پولوشن کی وجہ سے, انڈسٹریل پولوشن کی وجہ سے ہی مرے ہیں جانور. لانڈھی کی بھینس کالونی شہری انتظامیہ کی سنگدلی کی زندہ مثال ہے. 4 لاکھ گائے بھینسوں کے 1500 فارمز کسی ایک جگہ پر دودھ دینے والے جانوروں کی دنیا بھر میں سب سے بڑی جگہ ہے. یہاں سے 8 لاکھ گیلن کھاد نالوں کے ذریعے سمندر میں ڈال دی جاتی ہے. اس کا کچھ حصہ پھیلا کر سکھا لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اوزون گھٹاتی میتھین فضا میں شامل ہو رہی ہے. یہ مواد ارد گرد کی سمندری حیات کو ختم کرنے کا باعث بن رہا ہے. لیاری ریور اور ملیر ریور کی وجہ سے جو سمندر میں جو پولوشن آ رہا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے وہاں پہ انلیگل نیٹ جو یوز ہوتا ہے, قطرہ نیٹ, جو لوگ بھی انلیگل نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ وہاں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں, اور ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو, جو کہ لوگوں کی عام خوراک کا حصہ نہیں بنتی, بلکہ وہ جو ہیں مرغیوں کے پولٹری فارم میں ایز اے فوڈ کے طور پہ یوز ہوتی ہیں تاکہ ان کی جلد گروتھ ہو سکے. جب وہ مرغیاں کھا لیتی ہیں تو تمام پولوشن جو کہ ان فشز میں ہوتا ہے وہ ٹرانسفر مرغیوں کے مسلس میں ہو جاتا ہے, اور وہی مرغیاں پھر ہم اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ہمیں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 2 جو بڑے ندی ہیں نا, ملیر اور لیاری, ان کے دونوں طرف باکس ٹرنکس ڈالنے کی ضرورت ہے, دونوں بینکس میں. باکس ٹرنک کا مطلب کورڈ ڈرینز, بڑے بڑے ڈرینز, تاکہ سوئج اس میں آ کر مل جائے, اور پھر وہی ڈرینز جا کر سمندر سے پہلے ٹریٹمنٹ پلانٹ میں مل جائیں, تاکہ وہ ٹریٹ ہو کے پھر پانی سمندر میں گلے, اور جو باقی ندی کی جگہ رہ جائے وہ بارش کے لیے کام آ جائے. تو یہ پلان بہت سمپل ہے, اور جو اس کی ایسٹیمیٹ آئی ہے وہ صرف 7 ارب روپے آئے ہیں, جو کہ تقریباً $120 ملین کے قریب بنتے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کراچی کے آبادی اور سمندر سب کو بچانا ہے اس گندگی سے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ حقیقت کہ اس مسئلے کا مستقل حل موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر تندہی سے عمل نہیں کیا جا رہا, اپنی جگہ اذیتناک ہے. آج تک کراچی کے لیے تمام ماسٹر پلان منصوبہ بندی کے مضبوط اصولوں پر ہی بنائے گئے. ان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ زمین کے صحیح استعمال اور گندے پانی کی نکاسی جیسے مسائل کے دیر پا حل موجود ہیں, مگر جیسا کہ ہوتا آیا ہے ان پر بھی سیاسی سرد مہری کی بدولت عمل نہ کیا گیا. پچھلی مقامی انتظامیہ کے تشکیل دیے گئے کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان برائے سن 2020 اور اس پر کارروائی کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. میری نگاہ میں 4 بنیادی اصول ہیں. اگر ہم وہ اپنا لیں تو یہ جو زیادتیاں ہیں قدرتی ماحول کے خلاف, سماج کے خلاف, معاشرے کے خلاف جو یہ پروجیکٹس نافذ کر رہے ہیں, وہ بہت حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے. وہ اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول کہ پلاننگ جو ہے اور پروجیکٹس وہ کسی طرح سے بھی ایکولوجی, جس علاقے میں شہر واقع ہے اس علاقے کی ایکولوجی کو برباد نہیں کرے گا. دوسرا اصول یہ ہے کہ جو لینڈ یوز ہے, زمین کا استعمال, وہ سوشولوجیکل اور انوائرمنٹل بنیاد پہ کیا جائے گا. صرف زمین کی ویلیو یا پوٹینشیل ویلیو پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا اس کے استعمال کا, جو کہ آج کل ہوتا ہے کہ اس سے کتنے پیسے بنائے جا سکتے ہیں. زمین کو ایک کموڈٹی بنا دیا ہے, اسے اثاثے کے طور پہ دیکھنا پڑے گا. تیسرا اصول یہ ہے کہ